نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے حج کرنے والوں کو پانی پلانے، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنے، کمن آمن باللہ، اس شخص کے برابر کر دیا ہے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کے اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے جانوں سے، لا اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے لیے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہے۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان، خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار عالم اپنے طرف سے انہیں رحمت کی، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ ابتدائی آیتوں کے حوالے سے دراصل ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور واقعہ یوں تھا کہ بہت سارے مشرکین مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی تعمیر کا انتظام کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کے قید میں آئے، تو جو مسلمان عزیز و اقارب تھے ان کو ملامت کی کہ آپ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا کہ آپ لوگ ایمان اور ہجرت کو بہت بڑا سرمایہ فضیلت سمجھتے ہیں، مگر ہم بھی تو مسجد حرام کی تعمیر و ترقی میں، حاجیوں کو پانی پلانے میں پیش ہوتے ہیں، اہم خدمات کے متولی ہے، جن کے برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی
کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر کذا فی تفسیر ابن کثیر بروایت علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور مسند عبد الرزاق میں ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد طلحہ ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو طلحہ نے کہا کہ مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم میں کسی کو حاصل نہیں، کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اگر چاہوں تو بیت اللہ شریف کے اندر جا کر رات بھی گزار سکتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے کا متولی ہوں، منتظم ہوں، مسجد حرام بھی میرے اختیار میں ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کس بات پر فخر کرتے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے سب لوگوں سے پہلے 6 مہینے پہلے بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا، تو اسی پر آیات مذکورہ نازل ہوئی اور واضح کر دیا کہ کوئی عمل کتنا ہی اعلیٰ اور افضل ہو لیکن ایمان کے بغیر اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور نہ حالت شرک میں ایسے اعمال کا کرنے والا اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور مبرور ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جمعہ کے دن مسجد نبوی علی صاحبها الف تحیت و سلام میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس وہ صحابہ جمع تھے۔ حاضرین میں ایک شخص نے کہا کہ اسلام اور ایمان کے بعد میرے نزدیک حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی عمل بہتر نہیں، اور مجھے اس کے مقابلے میں کسی دوسرے عمل کی پرواہ نہیں۔ ایک دوسرے صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت افضل عبادت ہے۔ اب ان دونوں میں بحث ہونے لگی اور بحث ہو رہی تھی تو سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو ڈانٹا اور کہا کہ ممبر نبوی کے پاس شور نہ کرو، اور مناسب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بات آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیجئے۔ پھر اس تجویز کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا تو اسی پر آیات مذکورہ نازل ہوئی جس میں جہاد کو عمارت المسجد الحرام اور سقایت الحاج سے افضل قرار دیا۔ بہرحال شان نزول جو بھی ہو، لیکن مذکورہ آیاتوں میں اس بات کی تاکید کی گئی کہ شرک اور کفر کی حالت میں کوئی عمل صالح اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے کسی مشرک کو عمارت المسجد یا سقایت الحاج کی وجہ سے کوئی فضیلت، کوئی منقبت، کوئی بزرگی مسلمانوں کے مقابلے میں حاصل نہیں ہو سکتی، اور ایمان کے بعد جہاد کا درجہ اجر و ثواب عمارت المسجد اور سقایت الحاج سے زیادہ بہتر ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں
کہ اس آیت میں جو عمارت المسجد پر فضیلت اور ترجیح دی گئی ہے عمارت کے ظاہری معنی کے روح سے ہے، یعنی مسجد کی تعمیر اور ضروری انتظامات افضل ہے یا اس کے مقابلے میں جہاد افضل ہے، تو یقیناً جہاد افضل ہے، اکرم ہے، محترم ہے، مازن الی یوم القیامہ ہے۔ جنت تحت ظلال السیوف ہے۔ لیکن عمارت المسجد کا اگر دوسرا معنی لیا جائے، تعمیر مسجد بمعنی عبادت ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، اعمال سے مساجد کے آبادی ہو، تو حقیقتاً یہی مسجد کے آبادی ہے کہ مساجد اعمال سے آباد ہو۔ تو اس معنی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات کے مطابق عمارت المسجد یقیناً جہاد سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ مسند احمد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل بتلاؤں جو تمہارے اعمال سے، تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے افضل ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا اور سونے چاندی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد میں دشمن سے سخت مقابلہ کرو، جس میں تم ان کو قتل کرو وہ تمہیں قتل کرے۔ تو صحابہ کرام نے بڑے غور سے، بڑے تجسس سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ضرور بتلا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل ذکر ہے، ذکر اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی فضیلت جہاد سے بھی افضل ہے، اور عمارت المسجد جب بمعنی ذکر اللہ لیا جائے تو وہ بھی جہاد سے افضل ہے، مگر اس جگہ مشرکین کا فخر اور غرور ظاہر ہے، وہ ذکر اللہ اور عبادات اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ ظاہری تعمیر ترقی کی بنیاد پر ان کو فخر تھا، غرور تھے، اور ظاہری تعمیر اور انتظامی معاملات وہ جہاد سے بہتر نہیں ہے، جہاد افضل ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما دے کہ کسی عمل کا دوسرے عمل سے افضل ہونا یہ حالات، واقعات اور مخاطب کے کمی کوتاہی کے مطابق اور تابع ہوتی ہے۔ بعض حالات میں ایک عمل دوسرے عمل سے افضل ہوتا ہے، اور حالات بدلنے سے معاملہ بالعکس ہو جاتا ہے۔ جس وقت مسلمانوں کو اسلام کی دفاع اور اعلاء کلمت اللہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت تمام عبادات میں جہاد افضل عبادت ہے، جیسا کہ غزوہ خندق میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نمازیں قضا ہونے کا معاملہ پیش آیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا دارومدار حالات پر ہے۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مطلب یہ کوئی مشکل معاملہ یا مسئلہ نہیں ہے، تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کے بنیاد جو ہے وہ ہدایت پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں کرتے۔ ایمان والے مجاہد اور صرف عمارت المساجد یا سقایت الحاج دونوں اللہ کے نزدیک قطعاً برابر نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کے راہ میں اس نے جہاد کے،
یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامران لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور آیت نمبر 21-22 میں اللہ تعالی نے خوشخبری دی اپنی طرف سے رحمت کی، رضا کی، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان لوگوں کو اللہ تعالی خوشخبری سناتا ہے اپنی رحمت کا، اپنی خوشنودی کا، اپنی رضا کا، جنت میں ہمیشہ قائم رہنے کا، اور جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا، جنت میں مستقل قیام کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، بہرحال اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں، اتنے ہیں کہ لا تعد ولا تحصا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اللہ کی نعمتوں اگر آپ گننا چاہے تو آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے۔ وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، اور تمام اعمال صالحہ کے قبولیت کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح اللہ کے بارگاہ مقدس میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عمل صالح دوسرے عمل صالح سے متصادم نہیں ہے، افضلیت اپنی جگہ پر ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہر عمل کی اہمیت اور ضرورت حالات کے موافق ہوتی ہے، مقتضی الحال کے موافق ہوتی ہے کہ کس موقع پر، کس حالات میں کس عمل کی زیادہ ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ایک عمل جو ہے وہ تو ہے مسنون عمل، لیکن کئی دفعہ اس کے مقابلے میں دوسرے عمل کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، لہذا اعمال کی افضلیت جو ہے اس کا دار و مدار حالات پر ہے، واقعات پر ہے، سیاق سباق پر ہے، اور تقاضے حالات کے تقاضوں پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔